آج کل میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے واٹس ایپ اور میسنجر کے سٹیٹس پر مختلف قسم کی ویڈیوز، فحش ویڈیوز اور گانے وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ گانے وغیرہ لگانے سے ان کو کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ وہ خود تو نہیں سنتے، وہ دوسروں کو ہی سنانے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف سے دوسروں کو سنانے کا ایک ذریعہ یعنی سورس بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال اعمال میں گناہوں کا اضافہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اپنے ہی سر پر لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہم ذرہ برابر نیکی کا محتاج ہوں گے، اور تب ہم پر دوسروں کا بوجھ بھی پڑ جائیں گے، تو پھر اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ سٹیٹس یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حیثیت، اوقات، اور اسی طرح مائی سٹیٹس کا مطلب ہے کہ میرا حیثیت۔ آپ اپنے سٹیٹس پر گانے وغیرہ لگا کر اپنی حیثیت، اپنے اوقات لوگوں کو متعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس قسم ٹائپ کا بندہ ہوں۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر 20 لوگوں نے آپ کے سٹیٹس کو دیکھا ہے، جہاں 20 بندوں کو 20 گناہ مل رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو اکٹھے ہی 20 گناہ آپ کے اعمال اعمال میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسی قسم کے گناہ چھوڑے جا رہے ہیں، اگر آپ مر بھی جائیں، قبر کے اندر بھی چلے جائیں، تو پھر بھی یہ گناہ رکیں گے نہیں، آپ کے اعمال اعمال میں شمار کیے جاتے رہیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا طلب کریں گے، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مالک اپنے ملازم کو یا اسی طرح پرنسپل اپنے طالب علم کو تنہا طلب کرتا ہے، تو ملازم اور طالب علم اپنے دل میں یہی سوچتا ہے کہ شاید میں نے کوئی کام میں کوتاہی کی ہو، یعنی وہ دل میں کانپ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس دن قیامت کے روز جب شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام مالکوں کے مالک ہمیں تنہا طلب کریں گے، تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ خدارا اس قسم کی برائی سے، اس گناہ سے آپ چھٹکارا پائیں۔ بھرپور کوشش کیجیے کہ آپ اس بیماری میں ملوث نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی اس قسم کی برائی سے بچائے۔